بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت مولا علی علیہ السلام کی پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دونوں فریقوں کے کیا کیا نظریات ہیں اور ان دونوں میں کیسے تطبیق ممکن ہے، یہ ساری تفصیلات آج کی ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ محترم دوستو، حضرت عباس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ بمطابق 13 رجب 30 عام الفیل کو میں اور بریدہ بن قعنب بنی ہاشم اور بنی عبد العزا کے دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی طرف سے آئیں۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں درد ذی اٹھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کہا، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی، بس اس گھر اور اس کے معمار اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو کلام کے ذریعے میرا انیس ہے اور جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک ہے، اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں، لیکن در کعبہ نہ کھل سکا۔ اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی امر الہی ہے۔ فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن کئی دنوں تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے۔ جب وہ خود باہر آئیں تو کعبہ کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے علی ابن ابی طالب کو اپنی گود مبارک میں اٹھائے ہوئے تھی۔ ناظرین، 3 دن گزر گئے مگر مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو والدہ ماجدہ سخت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج تک کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ آیا تھا۔ جب اس عظیم المرتبت شخصیت کی پیدائش کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ کعبہ معظمہ تشریف لائے تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنا لخت جگر محمد عربی کی مقدس گود میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بچے کو لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح جملہ علوم کو جناب مولا حیدر کرار کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جب علی نے زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس شخصیت کا دیدار کیا وہ اپنے چچا زاد بھائی اور نبیوں کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس طرح علی کی نگاہ پاک نے سب سے پہلے کائنات کی رنگینیاں اور رحمت مادر دیکھنے کی بجائے رحمت کائنات کی زیارت سے اپنی زندگی کی تمام رنگینیاں اور رعنائیاں دیکھی۔ نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب وہ اندر تھیں تو انہیں ایک نام بتایا گیا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور ہماری دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے ایک شاندار آواز میں اس کا نام علی رکھا ہے، جس کا معنی ہے برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نام کو پسند فرمایا۔ ناظرین، جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس دراڑ آج بھی موجود ہے اور صدیوں سے بھری نہیں جا سکی۔ دنیا کی کوئی دھات یا مواد اس میں قائم نہیں رہتا۔ یہ دراڑ حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑی تھی۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمانی کو دیکھے اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صدیوں سے بار بار اس جگہ کی ترمیم کے باوجود اس جگہ پر دیوار بالکل بقیہ دیوار سے یکسر مختلف اور ناموزوں ہے۔ یہ تو تھا ایک گروہ مومنین کا موقف اور نظریہ، جبکہ دوسرا گروہ اس سے یکسر مختلف نظریے کا حامل ہے۔ دوسرے فریق کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کعبہ معظمہ میں نہیں ہوئی بلکہ کعبۃ اللہ سے باہر ہوئی ہے، اور کعبہ میں صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کا قصہ بھی بہت عجیب ہے اور یہ ایک ایسی منفرد اور بے نظیر آپ کی خصوصیت ہے جو پوری کائنات میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
المستدرک نے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ فیل سے 13 سال قبل کا دور تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ حاملہ تھی۔ وقت ولادت قریب آیا، یہ چند قریشی عورتوں کے ہمراہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ وہاں درد ذہ شروع ہو گیا، بامر مجبوری انہیں کعبہ کے اندر لے جایا گیا۔ اللہ کے حکم سے اسی موقع پر وہی حکیم کی پیدائش ہوئی۔ نیچے بچھائے ہوئے کپڑے وغیرہ جو آلودہ ہوئے وہ زمزم سے دھوئے گئے۔ ناظرین گرامی، اب ان دونوں فریقوں کے درمیان تقریر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر تو کعبہ میں ولادت امیر المومنین کے قول کو قبول کیا جانا ہی علی المرتضیٰ کی شان کی انتہا ہے تو شاید یہ کہنا نامناسب ہے، کیونکہ یہ شان تو فریق ثانی کے قول کے مطابق جناب حکیم بن حزام کو بھی حاصل ہے۔ اب ایک گزارش یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان باکمال کتنی ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ کی پیدائش کعبہ معظمہ سے باہر ہوئی یا کہ کعبہ کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کسی مومن کو اس بحث میں پڑنا چاہیے۔ بس ایک ہی بات اپنے دل و دماغ کی تختی پر نقش کر لیں کہ جس کو دو جگ کے سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا اور غدیر خون کے موقع پر جو اعزاز اور شرف بخشا وہ کائنات میں کسی کو نہ عطا ہوا اور نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو علی سیریز کو دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔